کیا چیزیں اس سے موجود ہیں؟ یہ میں آپ جہاں پہ بات سمجھ آئے اچک لیجئے گا، یہ اس میں بات جتنی کی جائے وہ کم ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات ہماری جنات سے شروع ہوئی تھی. جنات باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کے اندر ان کا بیان ہے. بے شک یہ اللہ کی مخلوق ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو یہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور کتنی اقسام ہیں جنات کی؟ جس طرح انسانوں کی ایک انسان ہو کر ہزاروں قسمیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، اپنے اپنی کائنڈز ہیں، اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے باقاعدہ. ان کے مذاہب ہیں، ان کے مسالک ہیں، ان کی کئی سوچیں. جس طرح ہم مکلف شریعت ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف شریعت ہیں. جس طرح ہمیں عذاب اور جزائے، اسی طرح جنات کے لیے بھی جو ہے نا وہ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ عذاب ان کے لیے بھی ہے. اب جنات جو ہیں یہ ہمارے سننے والے سن لیں، یہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں. ان کے باقاعدہ سسٹم ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی وہ صرف چمٹنے کے لیے ہیں کہ وہ آج جناب جا رہا جی تو کبھی لڑکی سے چمٹ گئے تو کبھی لڑکے سے، اور چمٹتے صرف 17-18 سال کی لڑکی لڑکے سے. اور اس وقت کے جب ان کو محبت سے ناکامی ہوتی ہے کہ اگر اس کی شادی فلان جگہ نہ ہوئی تو ہم اس کا گلہ دبا دیں گے وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیں کہ یہ جنات یہ فضول اور نکمے نہیں، اور یہ ان کا ایسے نہیں کہ یہ خود بخود سارا کچھ کر لیتے ہیں. ان کا کسی بندے کو اذیت پر مقرر ہونا یہ بھی باذن الہی ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری ذات سے غافل ہوتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ان تنگیوں میں جس طرح انسان کو کئی بیماریاں لگتی ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دے جو کہ اس کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرے. لیکن یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کہیں 1-2-4 جگہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب پورے محلے میں 1700 لوگ جناب اس مرض کے مبتلا ہیں. اگلی جو اہم ترین بات ہے فیصل صاحب، وہ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو آج جنات کے نکالنے والے بابے جو گلی محلے میں، یہ بھی عذاب الہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور یہ معذرت سے یہ قسم انہی لوگوں پر زیادہ مسلط ہے جو دین سے دور ہیں اور دنیا مادہ پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. جو لوگ اللہ کے رضا کے لیے مسجد میں 100 روپے نہیں دیتے، بابے کو لاکھ روپیہ دیتے ہیں. جن سے جا کر یتیموں اور غریبوں کے نام پر آپ کہو کہ فلاں جگہ یتیم پیاسے اور فلاں مدرسے کے اندر بیچارے مسافر طلباء، اللہ کے دین کے مسافر، وہ مہمان، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 10 روپے نکال کے دیں گے. اور وہ یہ جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والی آنٹیاں اور بہنیں اور فلانیاں، یہ ان سے کہیں مسجد کے اندر یہ 100 روپے نہیں دیں گے، لیکن ان کو وہم میں ڈال دیا جائے. بس اب تیرے ادھر درد ہوتا ہے، بھئی کون سا بندہ ہے جس کے پٹھے میں درد نہیں ہوتا؟ عمر کے ساتھ کون ایسا آدمی ہے جس کو پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ بس تجھ پہ کسی نے کر دی ہے، تیرے ساتھ جن چمٹ گئے ہیں. اور آج کل تو جن چیک کرنے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے. 2 دفعہ تسبیح گھماؤ، آنکھیں بند کرو، لو بھائی تیرے ساتھ جن ہے، تیرے ساتھ 17 بھوتنے ہیں، تیرے ساتھ اتنے جناب فلاں ہیں. تو میری بات یہ سننے والے سنیں گے، جن اتنے نکمے نہیں ہیں بھائی کہ جو ہر جگہ جا کر چمٹ جائیں. اور یہ کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیسٹ مشینیں نہیں ہیں یہ بابے کہ جو جا کر ایسے کریں گے تو جناب وہ بتا دیں گے اس کے ساتھ جنات ہیں. یہ سب فراڈ ہے. اور اصل بات یہ کہ وہ جو خدا کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 100 روپے نہیں نکالتے ہیں، پھر وہ کالے بکرے کے نام پر، کالے مرغے کے نام پر، زعفران کے نام پر اور وہ جڑی بوٹیوں کے نام پر وہ ڈھونگ رچانے والے، قبرستان کی مٹی اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں کو جا کر جناب وہ لاکھوں روپیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی نے کہا تھا نا، جدھر سے آئی ادھر گئی. وہ حرام کمال جہاں سے آیا تھا وہیں پہ گیا. جادو یہ برحق چیز ہے. بالکل. اور جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے زہر میں اثر رکھا ہے، زندگی اور موت وہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ لگ جاتا ہے کبھی زہر. سانپ کے زہر میں ہلاکت کا اثر اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے ہر چیز میں جیسے دوا اور بیماری کا اثر رکھا ہے، ہلاکت کا اثر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بد کلام ہے جسے آپ جادو کہتے ہیں، اس میں بھی اثر رکھا ہے. لیکن ایک مرد مسلمان، اس کا یہ یقین ہے کہ مجھے نفع دینے والا، مجھے نقصان دینے والا اللہ ہے. کسی پتھر میں، کسی جن میں، کسی تعویذ میں، کسی دم میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر خدا نہ چاہے تو وہ اس بندے کو اذیت دے دے. سب کچھ کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس میں اثر ہے.
اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا. میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے ویسے یاد آ آپ گئی. تھوڑا سا مجھے دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے لگاتار 14 منٹ گفتگو کی. نہیں میں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. اور میں یہ آپ ایمان کی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ پہ ایمان کا ہونا کتنا, میں یہ اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہم واگا بارڈر کے پاس کہیں شوٹ کر رہے تھے, ہم وہاں پہ شہد لینے چلے گئے. میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا اوپر چڑھا ہے, اس نے دعا پڑھی ہے, اپنے ہاتھوں پہ دم کیا ہے, اپنے اوپر دم کیا ہے. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, اس نے ایسے کر کے مکھیاں سائڈ پہ کی ہیں, چھتا اتارا ہے, نیچے لے آیا. تو یہ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں فیصل بھائی, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے. ایک عامل ہے وہ کلام پڑھتا ہے, اس کلام میں اثر ہے, اور وہ کلام ہے, کئی ایسے کلام ہیں کہ آپ پر آگ اثر نہیں کرتی, کئی ایسے کلام ہیں کہ آپ پر کوئی زہریلی چیز اثر نہیں کرتی. بھائی صحابہ کرام تو بسم اللہ پڑھ کر, حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آیا, اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے, سارے جو زیرو اس سے پیے گا مر جائے گا, اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان, کپڑا ختم ہو جائے گا, خوشبو ختم نہیں ہوگی. آپ نے وہ خوشبو مدینہ شریف بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف, اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا. اور وہ جو زہر لایا تھا نا, تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی, بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا, اس نے آنکھیں بند کر لیں. جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے, کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے, میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے, اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت نہیں ڈالتی. تو یہ ایمان کی قوت تھی. بہرحال ہمارا یہ آج ہمارا میسج یہ جانا چاہیے, ہماری مائیں بہنیں یاد رکھیں یہ کوئی یہ جو بابے یہ فلانا اصل نحوست کیا ہے. 10-11 بجے سارے سوئے ہوئے اٹھتے ہیں, صبح فجر کو اٹھتے نہیں. یار اس گھر میں نحوست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بچے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوگے, پھر کھانے پکا کے دیں گی, ناشتے کروائیں گی ناپاک ہاتھوں سے, بے وضو اٹھ رہے, چلو بھائی کھاؤ, بچے اسکول گئے. وہ بچہ جو صبح اٹھا وہ ایسی بدرو یعنی ایسے انداز سے ایک دوسرے کے منہ لگے, وہ دن میں گھر میں کیا رونق ہوگی؟ وہ بچہ جو ان گندے ہاتھوں سے کھا کے پلا ہے, تو مجھے بتائیں وہ بچہ کیسے فرما بردار بنے گا؟ تو ہم اپنے معمولات زندگی کو تھوڑا سا بدل دیں, زیادہ نہیں, تھوڑا سا, گھر میں زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ آیت الکرسی پڑھ لیں یار, اگر زیادہ نہیں تو اونچی آواز سے کوئی نہ کوئی اذان دے دے یار, اگر اور نہیں ہو سکتا یار قل واللہ شریف ہی پڑھ لیں. تھوڑا بہت گھر میں یہ چیزیں ہوں تو یہ نحوستیں وہ اس نے ختم ہوگی, یہ جن شن بھی نظر نہیں آئیں گے, پریاں بھوت بھی نظر نہیں آئیں گے. اور اللہ کی راہ میں مسجد وغیرہ میں دے دیں, مدارس میں دے دیں, تو کم از کم ڈھونگ بابوں سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.